رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ وہ ہمارا سیگمنٹ ہے، پہلا سیگمنٹ، جس سے ہمیں کک سٹارٹ ملتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہیں جن سے ہم ایسی گفتگو سنتے ہیں جو ہمارا ڈے بن جاتا ہے، جسے کہتے ہیں نا، ہی میکس آر ڈے۔ ہو از ہی؟ ہی از اے رائٹر، ہی از اے کنٹمپرری ٹیچر، کارپوریٹ ٹرینر، انسپریشنل اسپیکر فار دا یوتھ، جس کے اندر پازیٹیوٹی، یوتھ کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرنا ایک بہت مشکل اور بڑا کام ہے۔ دیٹس واٹ ہی از ڈوئنگ۔ وی ہیو قاسم علی شاود۔ السلام علیکم جی، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں جی؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ خیر سے جی، اللہ کا بڑا کرم، رحمتیں سمیٹ رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا شاہ صاحب، سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ مہینہ جب آتا ہے نا تو ہم دعائیں مانگتے ہیں رب سے، ہمیں معاف کر دے، درگزر کر دے، جو بھی مشکلات ہماری زندگی میں یا جو ہم خطائیں کر چکے اس سے ہمیں معاف کریں۔ مگر معاف کر دینے والا رویہ جب اپنی باری آتی ہے نا تو یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے معاف کریں۔ میں تو تانوں بخشاں گی نہیں، میں تو معاف ہی نہیں کراں گی، میں تو، یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ میں ساری زندگی تمہیں اس چیز کے اوپر معاف نہیں کر سکتی یا کر سکتا، کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیے، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں سماجی موضوع ہے، اور میں کو عالم دین تو نہیں ہوں، لیکن ایک بینگ ایک ریسرچر، ایک مطالعہ کرنے والا شخص، ڈھونڈنے والا شخص، تلاش کرنے والا، سوچنے والا اور سوچنے پہ مجبور کرنے والا ایک فرد ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ اس سماجی رویے کو آپ اس زاویے سے دیکھیے کہ وہ سب لوگ جو فکس ہیں، کہیں نہ کہیں وہ فکس ہو چکے ہیں۔ وہ جو فکس ہونا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے معاف نہ کرنے کا پلان کر دیا ہوگا، ٹھیک ہو گیا، یا وہ اتنے کینہ پرور ہیں، یا اتنی زیادہ ان میں اناد ہے، یا اتنا غصہ ہے، اتنی ایگو ہے کہ وہ معاف نہیں کر پاتے۔ آپ ان کی اپنی زندگی میں فل سٹاپ دیکھیں گے، ٹھیک، اچھا لائف پہ جب فل سٹاپ لگتا ہے نا تو پھر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی زور لگانے کے باوجود نتائج نہیں مل رہے ہوتے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ کو ہر ایسا بندہ جو معاف نہیں کر رہا، جو ہر وقت توڑ رہا ہے، جو ججمنٹل ہے، جو یہاں ہی فیصلے کرنا چاہتا ہے اور جو کہتا ہے کہ جی یہیں پر ڈیسائیڈ کر دینا ہے اور میں نے سارے بدلے لینے اور سب کو چھوڑنا نہیں، اور ہر ایک جس نے زیادتی کی ہے اس کے لیے بد دعائیں بھی مانگنی اور جہاں موقع ملنا اس کے خلاف بھی کچھ کرنا ہے، آپ اس کی اپنی زندگی میں شدید تکلیف دیکھیں گے۔ ہوتا کیا، آپ نے فرض کیجئے کسی کو گرم کوئلے مارنے، گرم کوئلے، بالکل ٹھیک ہے، اچھا اس کو تو بعد میں لگیں گے، پہلے آپ کے اپنے ہاتھ جلیں گے جب ان کوئلوں کو آپ پکڑیں گے، تو آپ کوئلوں کو پکڑ کے ایسے مارے اور آپ کے ہاتھ جلے، آپ کے ہاتھ جلے اور سامنے والا جو ہے اس کو جا کے وہ ہٹ کیے، صحیح۔ اچھا اب ہوتا ہی ہے کہ ہر وہ شخص جو کینہ رکھتا ہے، غصہ رکھتا ہے، جس کے پاس درگزر نہیں ہے، اس کی پرسنالٹی میں کئی طرح کے ڈس آرڈرز پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو وہ سب کے سب لوگ جو 45 50 55 کی عمر میں، میل فیمیل دونوں، انگزائٹی کا شکار ملتے ہیں۔ آپ کو وہ سب لوگ جو 50 55 60 کی عمر میں بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن، بالکل، پھر موڈ سوئنگز، اس کا شکار ملتے ہیں۔ ان سب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلی زندگی میں درگزر نہیں کیا، ٹھیک، معاف نہیں کیا۔ یہ یاد رکھیے گا، ہماری سوچ ہماری فزیولوجی پہ، ہماری اناٹمی پہ، ہماری باڈی کیمسٹری پہ اثر ڈالتی ہے۔ صحیح۔ آپ اگر ایک فطرتی انداز سے نہیں سوچ رہے، اب فطرتی انداز میں سوچنا کیا ہے؟ معاف کر دینا چاہیے۔ فطرتی انداز میں سوچنا کیا ہے؟ اب یہاں پر دل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، آپ کی عقل مان رہی ہے کہ نہیں مان رہی، لیکن اس عقل سے، اس دل سے، ان سب چیزوں سے اوپر ایک چیز ہے وہی، بالکل ٹھیک، اور اس میں اللہ نے کہہ دیا کہ تم معاف کرو، بالکل صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کرو، بالکل ٹھیک۔ اچھا اب جب آپ کی عقل، سمجھ، سب چیزوں سے اوپر سے کوئی چیز آ گئی تو پھر آپ کو اس کو ماننا چاہیے، صحیح۔ جب آپ نہیں مانیں گے اور معاف نہیں کریں گے تو ہوگا کیا؟ آپ کے کہیں نہ کہیں جیسے گاڑی کو ڈنڈ لگتا ہے، آپ کی پرسنالٹی کو ڈنڈ لگے گا۔ وہ پرسنالٹی کا ڈنڈ اگر پیچھے جا کے دیکھیں گے، وہ ڈنڈ آپ کی سوچ کو لگے گا، وہ آپ کی سائیکالوجی کو لگے گا، وہ نظریے کو لگے گا، اور وہ ڈنڈ کہیں کرتے کرتے آپ کی شخصیت اور پھر شخصیت سے آپ کی کسی فزیولوجیکل، کسی باڈی کیمسٹری میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگ پڑے گا، آپ انگزائٹی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے بڑے بڑے صوفیہ، ولی، نیک لوگ وہ فرماتے ہیں دعا مانگنے سے پہلے بھی سب کو معاف کر دینا چاہیے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگنے سے پہلے لوگوں کو معاف کر دو۔ وجہ یہ ہے، آپ اور آپ کے رب کے بیچ میں حائل اگر کوئی چیز ہے نا تو اس حائل چیز کا نام آپ کا کینہ، آپ کا نفس، آپ کی ایگو، آپ کا غصہ، آپ کی میں ہے۔ صحیح۔ اس کو مٹانے کے لیے آپ انیشیٹ کریں،
ہمارے سننے والے آج کیوں نہ آغاز کریں, اٹھائیں سیل فون, کسی سے معافی مانگ لیں, ٹھیک, کسی کو معاف کر دیں. بالکل صحیح. اچھا شاہ صاحب, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. جب بھی رمضان آتا ہے یا پھر کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہ ایک رویہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ میسیجز کر کے معافی مانگ لیتے ہیں. کیا اچھا وہ معافی مانگنا بھی مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے وہ اوپر سے, بیکاز وہ پنجابی کی مثال ہے کہ گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے والی بات, ایسا بھی ہوتا ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ جب آپ معافی مانگ رہے ہیں تو آپ صدق کے دل سے معافی مانگیں اور حقیقی معافی مانگیں. دیکھیے معافی ہے ہی وہ جو دل سے ہے. اگر معاف کرنے کے بعد آپ کو یاد رہا, اس کی خطا یاد رہی, تو آپ نے معاف نہیں کیا. معاف کرنے کا مطلب ہے آپ نے جو ہے نا, ہمارے ایک پولیٹیشین کہتے ہیں مٹی ڈال دی, جی مٹی پا دو. آپ نے مٹی ڈال کے اس معاملے کو رفع دفع کر کے چھوڑ دیا. ٹھیک. اب دیکھیے اس پہ بڑا ایک شاندار 2 جملے میں پیش کرتا ہوں. دونوں جملے میرے بڑے پسندیدہ. ایک جملہ جو ہے وہ اشفاق صاحب کے ڈرامہ من چلے کا سودا سے. ٹھیک. اس میں جو فیمیل کریکٹر ہے وہ ایک گھر میں داخل ہونا چاہ رہا ہے, میل کریکٹر ڈاکیے کا ہے, ٹھیک, وہ گھر کے باہر کھڑے. تو یہ فیمیل کریکٹر جو ہے وہ ڈاکیے سے پوچھتا ہے, فردوس جمال صاحب سے, یہ کتے بھونک رہے ہیں, یہ کاٹیں گے تو نہیں, میرا رستہ تو نہیں روکیں گے؟ تو ایک بڑا ہی شاندار ڈائلوگ فردوس جمال صاحب جو اشفاق صاحب کا لکھا ہوا ڈائلوگ بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بیوی جنہوں نے منزلوں کو پانا ہوتا ہے وہ راستے کے کتوں کی پرواہ نہیں کرتے. اگر آپ نے دور جانا ہے, صحیح, آپ نے بہت دور جانا ہے. دوسرا جملہ بھی سن لیجیے, وہ واصف علی واصف صاحب کا, وہ فرماتے ہیں بڑی منزل کا مسافر چھوٹے جھگڑے میں نہیں پڑتا. صحیح. پھر ایک اور جملہ, بڑی منزل کا مسافر دل چھوٹا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے بہت دور جانا ہے, کچھ کر کے دکھانا ہے, تو پھر ہمیں چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ انرجی ضائع نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو گلا شکوہ شکایت تسی انج کیتا جی, فلانے نے ان کیتا جی, ایک اس پہ ایک لطیفہ بھی بنا ہوا ہے بڑا شاندار, ایک جملہ ہی ہے بلکہ لطیفہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں جب شادیوں کے فنکشن آتے ہیں تو خوشیاں منائی جاتی ہیں, بالکل, ہمارے ہاں پھوپھیاں منائی جاتی ہیں. آپ باقاعدہ دیکھیے گا پنجاب میں ہمارے ہاں بالکل جب کوئی شادی کا فنکشن آتا ہے تو سب گھروں میں جا کے اپنا ناراضگیاں دور اچھا جو نہیں بھی ہوتے وہ بھی ہو جاتے ہیں, نخرے کرنے لگ پڑتے ہیں. ہاں جی, تو وہ نخرے کرتے ہیں کہ جی نہیں تسی دیکھو جی فلانی ٹائم تے پوچھا نہیں سی, فلانے وقت آپ نے ورتا نہیں, یا فلانے وقت آپ نے کھلایا نہیں. وہ ساری معذرتیں کر کے ہمیں سب کو ساتھ کو شامل کرنا پڑتا ہے. حضور والا زندگی میں رشتے نبھانے کے لیے درگزر اور معافی سے اچھی آپشن ہی کوئی نہیں. اچھا جو معاف کرنے والا ہوتا ہے, جو درگزر کرنے والا ہوتا ہے, اگر آپ کے اوپر کسی نے کچھ مطلب آپ کے ساتھ برا رویہ رکھا بھی ہے, سہ کے آپ نے معاف کر دیا, وہ معاف کرنے والوں کو کیا فائدے مل رہے ہوتے ہیں معافی دینے کے؟ بہت اچھا. دیکھیے سب سے پہلے جو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے. پھر جو معاف کرتا ہے اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا جو معاف کرتا ہے اس کی دعائیں زیادہ سنی جاتی ہیں. دعا تو سب کی سنی جاتی ہے, لیکن دعا کے لیے سب سے کارگر چیز یہ ہے کہ دل صاف ہو, اس میں کینہ نہ ہو, اس میں بغض نہ ہو. بڑی خوبصورت آپ نے جو دوسری بات کی ہے, بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. ہاں جی, آپ ایزی ہو جاتے ہیں. اچھا معاف کرنے والا نفسیاتی طور پہ مینٹلی ہیلدی رہتا ہے. صحیح. معاف کرنے والا فزیکلی اچھا رہتا ہے. بالکل ٹھیک. اس کی باڈی کا امیون سسٹم زیادہ مضبوط ہوتا ہے. معاف کرنے والا اس کے وہ ایک پلیزنٹ پرسنالٹی کا مالک ہو جاتا ہے. بالکل. آپ دیکھیں کئی لوگ وہ ایک اسٹیٹک اسٹف پرسنالٹی ہوتی ہے, ایک کرختگی ان کی شخصیت میں دکھ رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بڑی اچھی مثال کسی نے یہ کہی, اور اس پہ کئی ویڈیوز میں نے بھی بنائی اور کئیوں نے. یہ ہمارے پاس نا چند گرام کا ٹھیک ایک پڑا ہوا ہے ڈیکوریشن, بالکل ٹھیک, چند گرام کا. صحیح. اس کا اگر میں ویٹ کروں تو شاید 200 گرام. صحیح. اگر عروج میں اس کو ایسے پکڑوں اور اس کو پکڑے ہوئے 10 منٹ گزر جائیں, تو جب میں اس کو چھوڑوں گا تو میرے ہاتھ میں تھوڑی سی درد ہوگی. بالکل صحیح. اس کو میں پکڑوں اور 10 گھنٹے گزر جائیں, 10 گھنٹے کے بعد میں اسے چھوڑوں گا تو میرا ہاتھ جو ہے وہ شاید سن ہو چکا ہو. بالکل ایسے ہی ہے. میں اس کو پکڑوں اور 2 دن گزر جائیں, جب میں چھوڑوں گا تو یقین کیجئے مجھے کسی فزیوتھراپسٹ کی اور کسی ڈاکٹر کی ضرورت ایسے ہی ہے. خدا نہ خواستہ اس کو پکڑ کے میں 10 دن گزار دوں تو پہلے تو گزارنا بڑے مشکل ہے, لیکن جب گزر جائیں گے اور میں چھوڑوں گا تو ممکن ہے میری سرجری ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اب ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. ہم نے ایسے بوجھ اٹھائے ہوتے ہیں جن کو اٹھا کے ہم 10 20 15 سال گزارتے ہیں, وہ بوجھ ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا پھر کئیوں نے کیا کیا ہوتا ہے, یہ بھی بڑا کامن کریکٹر ہے, میڈیا میں تو بہت زیادہ ہے, میں نام نہیں لے رہا, ہماری کئی بہنیں اور بھائی بہنیں زیادہ ہیں جو جیسے ہی آپ کو ملیں گی نا تو وہ رونا دھونا شروع کر دیں گی. اچھا
طلاق بھی ہوگی, کاروبار بھی خراب, فلمیں بھی بند, کم بھی بند, مارننگ شو بھی نہیں مل رہا, اے بھی نہیں مل رہا, کم بھی نہیں مل رہا, کار بھی وک رہا, گڈی وک گئی, بھرا بھی خراب. اب وہ آپ کہیں گے میں نے کون سا بٹن پریس کر دیا. جس شخص کے پاس نان سٹاپ گلے ہیں اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا. صحیح. وہ کبھی زندگی کا اچھا پہلو نہیں دیکھ رہا. اب سوچئے جب آپ کسی چیز کو زبان پہ لاتے ہیں نا تو اس سے پہلے کہاں ہوتی ہو؟ ذہن میں ہوتی ہے. ایک چیز کو آپ نے 1000 بار یہاں چلایا ہے اور اس کے بعد زبان سے ایک بار کہا ہے, پھر اگلا بندہ ملا اس کو کہا, پھر اگلا بندہ ملا, پھر آپ کو تھوڑی سی نا اچمی ہو رہی ہے, بندہ نہیں مل رہا. آپ جیسے مرغی انڈا دینا چاہ رہی ہے, آپ اپنا گلا شکوہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کہیں بیٹھیں, یعنی آپ دیکھیے بہترین گاڑی میں بیٹھ کے, بہترین کافی کا مگا پکڑ کے لوگ گلا کر رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. مہنگے 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے لوگ گلا کر رہے ہوتے ہیں. ایک اچھے لگژری گھر میں رہتے ہوئے لوگ گلا کر رہے ہوتے ہیں. اولاد کے ہوتے ہوئے, زندگی کی نعمتوں کے ہوتے ہوئے, صحت کے مکمل ہوتے ہوئے, سب کچھ ہوتے ہوئے لوگ گلا کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیے جب بھی آپ گلا کریں گے کیا ہوگا؟ آپ کی پرسنالٹی پلیزنٹ نہیں رہے گی, خوشگوار نہیں رہے گی. اور جو شخص بھی گلے شکوے کرتا رہتا ہے, روتا دھوتا رہتا ہے, یاد رکھیے اس کے گرد میلہ ختم ہو جاتا ہے, اس کے اپنے چھوڑ جاتے ہیں. جے ہساں تے یار بتھیرے, جے روواں تے کلا واسب سن شیشہ کی کہندا, تو ہی کلا میں بھی کلا. گزارش یہ ہے, ہنسنے والے کے گرد میلے لگتے ہیں, رونے والے کے گرد. یہ جو درویش نیک لوگ خیر والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے کبھی حال پوچھیے. اللہ کا شکر, الحمدللہ, اللہ کا بڑا ہی کرم ہے جی, بے شمار. اچھا اندر جو زخم ہے پیٹ ننگا نہیں کریں گے. صحیح. جو شخص اپنی تکلیفیں, اپنی شکایتیں مخلوق کے سامنے رکھتا رہتا ہے, اسے شیلف کرتا رہتا ہے, اس کے بینر بناتا رہتا ہے, اس کی پوسٹ, اس کے تھمبنیل بناتا رہتا ہے. یہ ماڈرن ٹرمز ہے نا سارے کے سارے. جو اپنے غموں کا کنٹینٹ رائٹر ہو گیا ہے, جو اپنی زندگی کے غموں کی فلم بنا بیٹھا ہے, بالکل اس کو چلاتا رہتا ہے جگہ جگہ. کتنا بدقسمت, بدنصیب. تو زندگی کا خوبصورت پہلو, اچھا پہلو, اچھا کیا ہے اس زندگی میں؟ دیکھیے ہر شخص کی زندگی میں 80% سب کچھ ٹھیک ہے. ایسے یہ جو 20% ٹھیک نہیں لگ رہا نا, اس میں ہماری بڑی کوتاہی ہیں. ایبسلیوٹلی. اللہ بڑا مہربان ہے, ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ ہم اپنے ہی گڑے جو کھودے ہوتے ہیں, کڑوی گولیاں جو ہم نے کھلائی ہوتی ہیں, جب ہمیں کھانی پڑتی ہیں تو ہم کہتے ہیں اوئی یہ کیا ہو گیا, یہ تو بڑی کڑوی ہے, یہ تو چپ رہی ہے. وہ ہم نے کہیں وہ تیار کی ہوتی ہے اور دوسرے کو کھلائی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا شاہ صاحب یہ مجھے بتائیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب کا مقصد جو ہے, ہم کوئی بھی کام کریں, ایون اس ٹرانسمیشن کا, جیسا کہ ہم نے آغاز میں بھی کہا کہ قربتاً اللہ, اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, مجھے بتائیے کہ جس شخص کو اہمیت سمجھ آ گئی درگزر کرنے کی, معاف کرنے کی, اس کا مقام رب کی نظر میں کیا ہے؟ ہاں بہت خوبصورت جی. دیکھیے عالم دین میرے سے زیادہ بہتر بات اس پہ کر سکتے ہیں, لیکن میں گزارش کروں کہ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں. یہ میں آپ کو وہ تمام کے تمام آیات احادیث کا ایسنس بتا رہا ہوں جو میں نے پڑھی. مجھے کیونکہ میں عالم دین نہیں ہوں تو مجھے اس طرح حوالے سے یاد نہیں رہتی جیسے ہمارے عالم دین بیان کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو کرکس بتا رہا ہوں. وہ کرکس یہ ہے, اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو نرم دل ہیں, اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو معاف کرتے ہیں, بالکل. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو درگزر کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو احسار کر دیتے ہیں, اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو صبر کرتے ہیں, اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو حق رکھتے ہوئے حق چھوڑ دیتے ہیں. تو جب آپ معاف کرتے ہیں, آپ بلکہ دیکھیں 2 سٹیجز ہیں جی, بلکہ میں کہوں اس کو بڑا اس کو سمجھنا پڑتا ہے. بالکل صحیح. ایک لیول ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, آپ بدلہ نہیں لے سکتے, لینا چاہتے ہیں, ہاں یہ بے بسی, ٹھیک ہے. سٹیج نمبر 1 بالکل آپ کے ساتھ زیادتی, آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے, آپ کے اختیار میں نہیں ہے. مطلب ماڑے دا کی زور محمد, ایگزیکٹلی نہیں ہے جی. وہ شعر ہے میاں محمد صاحب کا, ماڑے کا کیا زور ہے, اس نے رو پڑنا ہے بھاگ جانا ہے. مطلب یہ کہ ایک بندہ معاف کر ہی نہیں سکتا, وہ کہہ رہا ہے میں معاف کر دے تو بالکل صحیح. اچھا ایک تو یہ ہوگی اسٹیج. اچھا دوسری اسٹیج ہے جہاں پر آپ بدلہ لے سکتے ہیں اور بدلہ لے لیتے ہیں, بس ٹھیک ہے. پھر شریعت کے مطابق تو آپ نے ٹھیک کیا کہ چپیڑ کا بدلہ چپیڑ ہے, خون کا بدلہ خون ہے. اچھا اگلا درجہ, اگلا درجہ یہ ہے کہ آپ جس نے زیادتی کی, آپ اختیار رکھتے ہیں, آپ نے اس کو معاف کیا, صحیح. یہ ایک ہائر لیول پہ چلے گئے. اچھا ایک اس سے اوپر کا لیول وہ ہے اولیاء کا, درویشوں کا, فقیروں کا, پیغمبروں کا. وہ کیا لیول ہے؟ آپ اختیار رکھتے ہیں, آپ نے نہ صرف معاف کیا بلکہ احسان کر دیا. کیا یہ جو احسان کا لیول ہے, اس کا مطلب ہے آپ نے اندر سب کچھ خالی کیا اور اس کو رکھا ہوا. اللہ اکبر. یہ تب آپ کر سکتے ہیں. اور احسان دعا کرنا بھی ہے, احسان اچھا چاہنا بھی ہے, مسکرانا بھی ہے. احسان اس کے ساتھ اچھا کر دینا ہے
جو آپ کے خلاف پوسٹر لگاتا رہتا بالکل ہے, ٹھیک. جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, جو آپ کے خلاف کانسپیرنسیز کرتا ہے, جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے, جو اینگلنگ کرتا ہے آپ کی لائف کے واقعات کی, ان کو غلط مانی دیتا ہے. بالکل صحیح. آپ کے پاس موقع آ گیا, چھری کے نیچے ہے. بالکل بالکل. آپ اس وقت چھری ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں میں یہ جنگ نہیں لڑ سکتا. آپ امام علی کے لشکر میں شامل ہو گئے. کیا آپ اس صف میں شامل ہو گئے جس امام نے تلوار رکھی ہوئی تھی, سامنے والے نے تھوکا, آپ نے تلوار اٹھا لی. آپ دیکھیے ان کے ادنا سے خادم اور غلام بن گئے. اس صف میں آخر میں کھڑا ہونا بھی بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات. اچھا, بڑی خوبصورت گفتگو اور ہمیشہ ہی ہوتی ہے, مگر یہاں پر ایک سوال بڑا اہم ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں اشا صاحب کہ دے آر ٹرائنگ ہارڈ اینڈ دے وانٹ ٹو, وہ چاہتے ہیں کہ وہ معاف کر دیں, مگر چاہنے کے باوجود somehow ان سے ہو نہیں پاتا. ان کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے, ایسے لوگ جو معاف کرنا چاہتے ہیں اور معاف نہیں کر پا رہے, انہیں دعا کرنی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ میں بڑا بے بس ہوں, میں زور لگا رہا ہوں, مجھ سے معاف نہیں کیا جا رہا. ایک محترمہ تھیں کسی زمانے میں, بھلے زمانے میں, وہ ٹی وی اینکر تھی. اچھا. 80s میں. ٹھیک. نام نہیں لیتا, لیکن وہ یہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کا ریفرنس یوٹیوب پہ پڑا ہوا. ٹھیک. وہ کسی بڑی تکلیف میں تھی اور اس تکلیف کی وجہ سے ڈیتھ بیڈ تک چلی گئی. اچھا. بڑی مشکل میں, اور زندگی بڑی مشکل, نفسیاتی لحاظ سے, فزیکلی, مینٹلی. ان کو کوئی صاحب کسی نے ریکمینڈ کیا واصف علی واصف صاحب کے پاس چلے جائے. اچھا. اچھا, واصف صاحب نے دعا فرمائی, ٹھیک, کو پڑھنے کو دیا ہوگا, لیکن ساتھ ایک بات کہی. واصف صاحب نے کہا معاف کر دو. یہ جن سب چہروں نے تمہارے ذہن میں آتے ہیں سونے سے پہلے اور جاگتے ہوئے اور ہر وقت, ان کو اس کا واسطہ بڑا مشکل ہے, میرے سے زیادتی بڑی ہوئی, آپ نے کہا معاف کر دو. وہ کہتی جب میں نے معاف کیا مجھے سکون مل گیا. یہ جو اطمینان اور سکون معاف کرنے سے ملتا ہے, یہ بڑی نعمت ہے. آپ اللہ سے دعا مانگیے کہ یا باری تعالیٰ میرا دل کرتا ہے معاف کر, میرے سے ہو نہیں رہا, میری تو بے بسی دیکھ کہ میرا کیسا نفس ہے, زور لگانے کے باوجود مجھ سے معاف نہیں کیا جا رہا. صحیح. اچھا, ایک بڑا خوبصورت واقعہ حدیث کا. بسم اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جناب کے پاس ایک صحابی آتا ہے, عربی بدو آتا ہے. ٹھیک. اور آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا دل نرم نہیں ہے, میں سختی قلب کا شکار ہوں. ٹھیک ہے. میں مفہوم حدیث سنا رہا ہوں. بالکل ٹھیک. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو کام کرو. ایک, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دو. دوسرا, کسی مسکین کو کھانا کھلا دو. دو کام. کیوں؟ دیکھیے جو یتیم ہے اس کا قصور کیا ہے؟ نہیں. باپ کتنا پیاری چیز ہوتی ہے, کیسے اسکول چھوڑتا ہے, کیسے مشکلوں میں ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, کیسے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, کیسے آپ کے لیے فائٹ کرتا ہے, کیسے آپ کے لیے ڈھال بن جاتا ہے, کیسے اپنی چھتری آپ کے سر پہ کرتا ہے اور خود بھیگ رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. کیسے آپ کے لیے وہ کما کے لاتا ہے, کیسے اس کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں. اس یتیم بچے کا کیا قصور؟ ایمپتھی. اس کے قدموں میں آ کے کھڑے ہو کے دیکھیے, جس کے سر پہ چھت نہیں ہے, جس کے سر پہ باپ نہیں ہے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے. ایمپتھی. اور دوسرا, وہ مسکین کی تعریف کیا ہے؟ زور پورا لگا رہا ہے, روٹی پوری نہیں ہو رہی. زور پورا اس کا, صحیح. مانگنے والا نہیں ہے, وہ بیکاری نہیں ہے, پیشہ ور نہیں ہے, ٹھیک. زور لگا رہا ہے لیکن روٹی پوری نہیں ہو رہی. حکم کیا ہے؟ اس سے پیار سے اسے کھانا کھلا دو, اپنے کھانے میں شامل کریں. ایک بات یاد رکھیے, مکمل دین جو ہے وہ ایمپتھی پہ بیسڈ ہے. جس شخص میں دینداری کے باوجود دل کی نرمی پیدا نہیں ہو رہی, اسے دینداری پہ سوچنا چاہیے. صحیح. جس شخص کی نمازوں کے باوجود اس کے دل کی سختی ختم نہیں ہو رہی, اس کو سوچنا چاہیے. جس شخص نے لنگر چلا دی ہیں لیکن انسانوں پہ رحم نہیں کھا رہا, اسے سوچنا چاہیے. اس سیٹ کو بھی آج سوچنا چاہیے جس نے جگہ جگہ لنگر کھانے اور جگہ جگہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے لیکن نرم نہیں ہے, رویہ سخت ہے, صحیح. ڈانٹنا ہے, زبان کی سختی ہے. اسے سوچنا چاہیے کہ نیکی, عبادت, نماز, روزہ یہ نرمی کے لیے. صحیح. یہ سب عبادتیں, یہ سب مصائب, یہ سب حالات ہمارے دل کی بنجر زمین پہ حل کی طرح چلتے ہیں. بالکل ٹھیک. اگر ان سب چیزوں کے باوجود دل نرم نہیں ہو رہا, پھر دعا مانگنی چاہیے. اگر ان تمام چیزوں کے باوجود اگر آپ کا دل نرم نہیں ہو رہا تو پھر کہیں نہ کچھ تو تربیت میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے نا. کیونکہ دیکھیں, ہم وہی والی بات ہے, ہر چیز کا آغاز ہمارے گھروں سے, ہماری ماؤں سے ہوتا ہے. ہم اپنی ماؤں کو جب یہ کہتا ہوا سنتے ہیں کہ ہم تمہارے باپ کو معاف نہیں کریں گے, مطلب ایک ڈفرینٹ کیسز کے اندر کہ اس نے یہ میرے ساتھ کیا اینڈ وہ ساری زندگی, تو وہ اس کی وجہ سے وہ بچوں کے اندر ایک جو, اچھا
کتنا امپورٹنٹ ہے ان جملوں کا جو ہم سنتے ہیں اور کہتے ہیں, کیونکہ جو جملے ہم بول رہے, ووکیبلری از ویری ویری امپورٹنٹ. کیا کہیں گے جو ووکیبلری ہم استعمال کرتے پتہ ہی نہیں ہے کہ بول کیا رہے ہیں. اچھا دیکھیے, جو ووکیبلری ہے یا جو ڈکشنری ہے ہماری, وہ ہماری پوری شخصیت ہوتی ہے. بالکل. اچھا, اب وہ ڈکشنری, ایک بات یاد رکھیے گا, ایک خاص محفل کی خاص ڈکشنری ہے. ٹھیک. اگر کہیں سے آواز ہے مکرر 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 تو مشاعرہ ہے. ٹھیک ہے جی. واہ جی کیا کہنے, تو گانا بھی ہو سکتا ہے, مشاعرہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک جگت کا انداز ہے تو وہ پھر کچھ اسٹیج کا ڈرامہ ہو سکتا ہے, اس کی ڈکشنری ایک علیحدہ ہے. مسجد کی ڈکشنری علیحدہ ہے, نیک جگہوں کی ڈکشنری علیحدہ ہے, ٹی وی پروگرامز کی ڈکشنری علیحدہ ہے. یعنی ہم یہاں بیٹھ کے NLE کہیں, ہم کنٹینٹ رائٹر کہیں, ہم ماسٹر کہیں, ہم کلوز شاٹ کہیں, یہ سب چیزوں کا مطلب ہے. یاد رکھیے جن گھروں میں درگزر, معافی اور نرمی کی ڈکشنری ہوتی ہے, بڑے بدقسمت گھر ہیں. کتنی بدقسمتی ہے کہ کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے, لیو اٹ, آگے چلتے ہیں بیٹے, آئندہ دھیان رکھنا, کوئی ایسی بات نہیں. صحیح. کتنی کمال کی ڈکشنری ہے, اور کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک ہی کیتا ہی, ایک ہی ہو گیا. یعنی ہم کلاس ٹوٹتا ہے اور بچے کو چپیڑ مار کے اس کا دل توڑ دیتے ہیں, ساری زندگی کے لیے نقش ہو جاتا ہے کہ یہ جرم ہے, اور بعد میں وہ جھوٹ بولتا ہے. جب وہ نقصان کرتا ہے اسے کو پوچھتا ہے کس نے کیا, کہتا ہے جی میں نے تو نہیں کیا. صحیح. وہ الزام لگاتا ہے. بالکل صحیح. کاش کہ اس وقت کندھے پہ ہاتھ رکھیں بیٹا دھیان سے, کلاس دوبارہ آ جائے گا. بالکل صحیح. لیکن وہ جو اس کو ایک یاد ملنی ہے, بری یاد, وہ تو نہ دیجیے, اچھی یاد دیجیے. یہ جو آپ نے بچپن کے حوالے سے بات کی نا, ایک رویہ ہے ہمارا, بس ہم ٹورڈز دی اینڈ وی آر جسٹ گوئنگ ناؤ, بٹ ایک رویہ ہے کہ بچہ گر گیا ہے نا تو بچے کو سمجھانے کی بجائے زمین کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک رویہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہی والی بات آپ کی کہ ہمیں اپنے رویوں کو, اپنی ڈکشنری کو, ان تمام چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. قاسم علی شاہ صاحب, بے انتہا شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کا. میں جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. ایک روز امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک کنیز تھی, وہ ان کو وضو کروا رہی تھی. تو اتنے میں کیا ہوا کہ پانی کا جو پیالہ تھا وہ ان کے اوپر گر گیا. امام نے اس کی طرف دیکھا تو ایک دم سے وہ کہنے لگی والکاظمین الغیظ. تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ میں نے اپنا غصہ پی لیا. اس کے بعد وہ کہنے لگی اور لوگوں سے درگزر کرنے والے, تو انہوں نے کہا جاؤ میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کیا. اور پھر وہ کہنے لگی اور احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ آج سے میں نے تمہیں آزاد کیا. وہ جو میرے بھائی نے بات کی تھی نا کہ صرف بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے درگزر کرنا ہے, مگر اس کی بہت سی منزلیں ہیں, اور اس کی جو اعلیٰ ترین منزل ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں پر احسان کریں اس طرح سے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم پہ احسان کرے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو ہم باتیں یہاں بیٹھ کر کر رہے ہیں ہماری زندگیوں میں ایسے شامل ہو جائیں کہ اللہ ہمیں یہ دیکھ کر کہے کہ ہاں یہ ہمارے بندے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.